آج ہم صیام کے مقاصد پر بات کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر صیام کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو آسان اردو ترجمہ ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 121 کے اوپر صیام کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے قابل بن سکو۔ نافرمانی سے بچنے کے قابل بننا، یہ ایک مقصد ہے صیام کا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی کر سکو۔ جو اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اس کے مطابق اس کی بڑائی کر سکو۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ یہ 3 مقاصد ہم نے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے قابل بن سکو، یہ جو تقوی ہے، متقی بننا، یعنی تقوی اختیار کرنے کے قابل بننا۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے اور متقی کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو تقوی ہوتا ہے نا، اس کے اندر بچنا آتا ہے، بچنا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر یہ جو تقوی کا لفظ ہے، اس کے معنی عموماً یہ کیے جاتے ہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنا اس کے معنوں میں نہیں آتا، بچنا آتا ہے۔ کیونکہ انسان بچتا ہے نا کسی چیز سے، تو اس کے اندر ڈر کا پہلو تو آ جاتا ہے، لیکن براہ راست اس کے معنی ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے۔ جیسے آپ چل رہے ہوں تو آپ اپنی کسی پگڈنڈی کے اوپر تو دائیں بائیں کانٹے ہوں، تو آپ اپنا دامن، اپنے ہاتھ پاؤں ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلیں گے، تو اس میں ڈر کا عنصر تو ہوتا ہے نا کہ کہیں کانٹا لگ نہ جائے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو زندگی کے راستوں سے بچا کر چلنا کہ آپ سے اللہ کی قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ کیا کریں؟ بلکہ اللہ کے قوانین کی اطاعت کریں، تو آپ اس قابل بن سکیں۔ اور اس کے لیے پھر تربیت چاہیے۔ تو صیام کا جو مہینہ ہے نا، 1 سال کے اندر یہ جو صیام کا جو کورس ہے یا ٹریننگ پروگرام ہے، یہ اسی کے لیے ہے کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اور ظاہر ہے اس دور میں جب، جیسا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں، صیام جو ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دور میں تو آبادی بہت کم تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی کوئی آبادی بہت زیادہ تو نہیں ہوگی، مکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو نہیں تھے، یا جب ہجرت ہوئی تو اس وقت بھی مدینہ میں ہجرت کے بعد کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو نہیں تھے، تو وہ چند خاندان کے لوگ تھے زیادہ۔ تو ان لوگوں کو سمجھانا سادہ طریقے سے، سادہ دور کے اندر بڑا آسان تھا۔ جب آخری نبی کے دور میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، تو جو پیچھے جو انبیاء تھے ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کا وہ پرسنلی وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کو اللہ کی آیات سنا کے، اللہ کے ضابطے بتا کے ان کا تزکیہ نفس کر، تو وہ دور سادہ تھا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا بھی آسان تھا۔ لوگ بہت زیادہ کچھ سوالات بھی نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ کوئی موش گافیاں بھی نہیں نکالتے تھے، بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، عملی لوگ تھے، تو بات کو سمجھانا سمجھنا آسان ہوتا تھا۔ آج چونکہ فلسفے کا دور ہے، موش گافیاں نکال رہے ہوتے ہیں ہم بہت ساری، تو چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں، اس دور میں نہیں تھی۔ آبادی بھی بڑھ گئی ہے، کنفیوژن بھی بڑھ گیا ہے، ایمبیگوٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ اب جو ہیں ایلوژن پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں، تو باتیں جو ہیں وہ فلسفہ زیادہ شامل ہو گیا، موش گافیاں، نکتہ چینیاں شامل ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بال کی کھال اتاری جاتی ہے، وہ جتنی اتارتے ہیں اتنے پھنستے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی۔ تو اب جو ہے لوگوں کو صحیح بات سمجھانا اور لوگوں کا صحیح بات سمجھنا یہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک حق کی بات ہوگی نا تو مقابلے میں 80 باتیں وہ غلط پروپیگنڈا کرنے والے ہوں گے، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوں گے،
ان کے پاس ریسورسز اور ان کے پاس فنڈنگ بھی زیادہ ہوگی، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوں گے، تو وہ زیادہ مؤثر ہو کر سامنے آتے ہیں، ان کی پریزنٹیشن بھی زیادہ ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو اس طرح سی چیزیں جو ہیں نا، کنفیوز جو ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حق بڑا واضح ہوتا ہے، بڑا کلیئر ہوتا ہے، بڑا مختصر ہوتا ہے۔ جھوٹ بڑا پرکشش ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، بڑی اس کی لفاظی ہوتی ہے، بڑا اس کے اندر سحر ہوتا ہے، بڑے اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں، بڑی وہ لفاظی کے ساتھ بڑی دلکش خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ حق مختصر ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور جلدی سے وہ ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ اتنا ملمہ کاری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی سحر انگیز ہوتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب آپ حقیقت کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سارا جھوٹ تھا، وہ تو سارا سراب تھا۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو ویڈیوز ہیں یا ہماری جو تحریریں ہیں، وہ اس میں یہ اٹریکشنز تو بہت کم ہوگی، لیکن اس کے اندر جو مواد ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹرو ہو، صحیح ہو، واضح ہو اور حق پر مبنی ہو۔ تو اس لیے ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج کے اس دور کے اندر جو صیام ہے، اس کے متعلق بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ صیام کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ ہے، یعنی اس طرح سے باتیں بہت ہو رہی ہیں۔ تو کسی بات کے اوپر آپ نہ جائیے۔ یہ صیام کا مہینہ ہے، یہ لوگوں نے اس کو صیام کا مہینہ بنا دیا ہوا۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ ایام معدودات قرآن میں آتا ہے، چند دن، بالکل ٹھیک ہے، چند دن، لیکن اگر کوئی قرآن کی روح سے کوئی نظام آتا ہے اور اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، سیاسی اختیار بھی ہو، تو وہ اس کو چند دن مقرر کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، تمام جو امت ہے، تمام لوگ اس کے اوپر متفق ہیں کہ ہم نے 1 ماہ کا صیام کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم بھی پھر 1 ماہ کا ہی صیام کریں گے، ڈیفینیٹلی۔ قرآن کے اندر ایام معدودات ہے، چند دن، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تم 30 دن نہیں رکھ سکتے۔ تو یعنی ایک منیمم لیول دے دیا ہوا ہے، وہ بھی ڈیفائن نہیں کیا کہ کتنے دن، یہ چیز۔ تو جب ایسی چیز ہے، تو جب لوگ 1 ماہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 1 ماہ ہی ہونا چاہیے، تو پھر 1 ماہ کا صیام کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو 1 ماہ کا صیام کریں۔ دیکھیں، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے آپ سوسائٹی کے ساتھ ملیں۔ جو چیز قرآن سے، قرآن کے اصولوں سے، دین سے نہیں ٹکراتی، وہاں چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قرآن نے بھی ایسے کیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ عربوں کے ہاں وہ جو صفا و مروہ میں چلنے کی ایک رسم تھی، وہ قرآن نے نہیں روکا اس کو، کیونکہ قرآن کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تھی، تو کہا لا جناح علیکم، کہ تم اس میں چلو پھرو، ان یطوف بہما کے الفاظ ہے کہ اس میں تم طواف کرو۔ طواف کرو کا مطلب ہوتا ہے، طواف کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، گول گول گھومنا نہیں، کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو، تم اس کو متبرک سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، چلو پھرو، کوئی حرج نہیں۔ لفظ لا جناح علیکم ہے کہ کوئی حرج نہیں، حکم نہیں ہے، یعنی ان کی ایک رسم تھی، زمانہ قدیم سے چلی آ رہی تھی، قرآن نے اس کے متعلق ایک انتظامی حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، تم چلو پھرو، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی وہ سر کو منڈوانا بڑی وہ عزت کا وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کے لیے سر منڈوا دیا، تو وہ بھی ایک رسم تھی، تو اس کو بھی رہنے دیا، ایک انتظامی حکم دے دیا کہ اس وقت کرو، یہ اس طرح کرو، ایک انتظامی لیول کا حکم ہے، لیکن کرنے کا حکم نہیں ہے۔ چل رہی تھی چیز، اس کو قرآن نے ایک انتظامی لیول کی سطح کے اوپر ایک حکم دے دیا۔ تو یہ انتظامی سطح کی چیزیں ہیں، قرآن سے نہیں ٹکراتی تھی، جاری رہنے تھی۔ تو آج اگر 30 دن کا وہ 30 دن یا 29 دن جو بھی چاند کے لحاظ سے وہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ قرآن کی حکومت لے آئیں، قرآن کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی حکومت کسی بھی کنٹری میں نہیں ہے، ایون سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی فقہ حنبلی اور فقہ شافعی نافذ ہے۔ پاکستان میں فقہ حنفی ہے،
ایران کے اندر فقہ جعفری ہے، تو قرآن کی حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی ملک ہے نا جو مذہب کے علمبردار ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، تو یہاں پر بھی تو فقہوں کی حکومتیں ہیں نا، قرآن کی حکومت تو نہیں ہے۔ جب قرآن کی حکومت آئے گی تو قرآن کی روح سے جو ایگزیکٹو باڈی بنے گی، ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ اپنی مجلس مشاورت سے جب مشورہ کرے گا تو وہ جو بھی طے کر دے گا وہی بن جائے گا۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تو جیسے معاشرے کے اندر چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دیں۔ ایسے یہ جو نماز ہے قرآن میں تو نہیں ہے نا، لیکن دیکھیں نا، جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بے نمازی ہے، نہیں پڑھتا۔ تو دیکھیں، اگر قرآن کے اندر جو صلاۃ ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، مطلب قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ کچھ جگہ پہ کہتے ہیں اکا دکا تو ہے نا ایسی کوئی چیز، رسول نے کچھ تو کیا ہوگا نا، کوئی تو ایسی موومنٹ کی ہوگی نا جو کچھ نماز سے ریلیٹڈ ہوگی، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور وہ جماعت مشاورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی ریچولز جس کا قرآن سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو وہ اگر نافذ کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، کسی کو کیا اعتراض ہے، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اگر نماز ہے تو وہ ہر فرقے کی مختلف ہے۔ کوئی اگر رفع دین کر رہا ہے تو جو نہیں کرتا وہ اس کو کہتا ہے یہ غلط ہے، کوئی اگر وہ کھڑے ہو کر وہ دعا کر رہا ہے کوئی وہ اس کو غلط کہہ رہے۔ اس طرح یہ مختلف ہے، کوئی اور طریقے سے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی اور طریقے سے نماز جنازہ کی دعا پڑھ رہا ہے، ان کی دعائیں مختلف ہیں، ان کی حرکات مختلف ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فرقوں نے مینوپولیٹ کی ہیں، بنائی ہیں، اس لیے یہ پھر اختلافات بھی چلیں گے، رہیں گے۔ ختم کب ہوں گے؟ جب قرآن کی حکومت ہوگی۔ تو اس لیے اس میں پھر ہم نے بچ کر چلنا ہے، اختلاف سے بچ کر چلنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، اختلاف کو ہوا نہیں دینی، اختلاف کو ختم کرنا ہے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو درمیان کا راستہ تو یہی ہے نا کہ ایک کام اگر قرآن کے خلاف نہیں ہے اور وہ رائج ہو چکا ہے، چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، چلنے دیں، کیا حرج ہے؟ اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں نا، یہ جو تقویٰ ہے یہ اسی جیسے ہم صیام 30 دنوں کا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کہنے کی بجائے کہ یہ تو قرآنی ہے ہی نہیں، یہ روزے قرآنی نہیں ہے، تو ہم بالکل ہی وہ صیام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یعنی چلیں صبح سے لے کے شام تک بھوک کاٹنا، وہ ایک حکم تو پورا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، ٹریننگ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو ٹریننگ کو کسی حد تک ذاتی سطح کے اوپر داخل کر لیں، کوئی اپنے آپ سے کوئی کام کر لیں، کوئی اپنا تزکیہ نفس خود کرنا شروع کر دیں، کسی نے روکا تو نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ کی طرف سے اس کا انتظام نہیں ہے، ایسے ادارے قائم نہیں ہیں جو صیام کی تربیت کرائیں، تو ہم از خود بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک سڑک نہیں بن رہی تو لوگ خود چندہ اکٹھا کر کے وہ سڑک بنا لیتے ہیں، چلیں ہماری سڑک ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ نہیں ہے یا ان کے پاس بجٹ نہیں ہے یا وہ نہیں بنا رہے، تو ہم ایسے بہت سارے کام والنٹیریلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک جگہ کے اوپر سیکورٹی کا ایشو ہے تو ہم ذاتی چوکیدار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ہم ذاتی سیکورٹی کے لیے بندے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو ہم کوئی ریاست کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو جاتے۔ تو ٹھیک ہے، ریاست کی طرف سے صلاۃ کے صیام کے ادارے نہیں ہیں جو لوگوں کو تربیت کرائیں، صلاۃ کے نظام کو ایگزیکٹ قرآن کے مطابق وہ امپلیمنٹ کرائیں، تو ٹھیک ہے، جس حد تک ہم خود کر سکتے ہیں ہم تو کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم صیام کو یہ کہہ کر کہ یہ 30 دنوں کا نہیں ہے، ہم ٹوٹلی انکار کر دیں۔ اور بعض لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا، میں نے کہا جی میں نے کب کہا کہ صیام نہیں ہے؟ ہم نے صیام کی وضاحت کی ہے، ایکسپلینیشن دی ہے، صیام ہوتا کیا ہے اور اس میں ہونا کیا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صیام نہیں ہے۔ یعنی لوگ بات کو سنتے نہیں ہیں، فٹ اعتراض شروع کر دیتے۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کریں، بیلنس کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں۔ میانہ روی ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ایکسٹریم پہ چلا جانا یہ صحیح نہیں ہے۔
تو میانہ روی کیا ہے کہ نہ ہم یہ ہو کہ ہم کسی بات کی آڑ لے کے قرآن کے حکم کو سرے سے انکار کر دیں گے، چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس حد تک صیام کے اوپر عمل ہو سکتا ہے ان 30 دنوں میں، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ہم اعتراض کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو پھر وہ لے لیتے ہیں اس کو کہ اس میں فوائد ہوتے ہیں فزیکلی، تو ٹھیک ہے، وہ فزیکلی فوائد ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہیں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ فاسٹنگ جو ہے فزیکلی اس کے بڑے اچھے انسانی جسم کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہیں، اور آج کل کے دور میں تو بہت اچھے اثرات ہیں، کیونکہ ہم جو جیسے جنک فوڈ کے، فاسٹ فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں، تو اس طرح کی جو باربیکیوز کھانے کھاتے رات کو 2 بجے تک ہم وہ پیزا، شاورمے، برگر کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے اوپر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ تو اس دور میں تو یہ فاسٹنگ کے فوائد اور بھی ابھر کر سامنے آ گئے، جیسے کینسر کے خلاف یہ بہت بڑا ایک ٹول ہے جو فاسٹنگ ہے، تو اس کے طور پر چلیں، کسی طرح لے کر تو آئیں نا آپ۔ 30 دن جو ہیں اس کو باقاعدہ بنائیں، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، اپنا سیلف انالیسس کریں، آپ خود سیلف کنٹرول کی تربیت حاصل کریں، خود کریں، نئے ادارے کوئی ارے۔ ہم بہت سارے کام اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے خود کرتے ہیں، وہ ہمیں کر کے نہیں دیتا۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم خود اٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اسٹیٹ بنے گی قرآن کی حکومت آئے گی، وہ صیام کے صلاۃ کے ادارے بنائے گی، تو تب ہم یہ کام کریں گے۔ یہ بہانے ہیں کہ جی قرآن کی صلاۃ نہیں ہے، قرآن کا صیام کا وہ نظام نہیں ہے، تو صیام تو چند روزے ہیں، ایام معدودات ہیں، تو یہ بہانہ بنا کے آپ صیام کو ہی چھوڑ دیں۔ ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ تو 30 دن جو بھی جتنے بھی ہیں، وہ جیسے بھی اس کا اعلان ہو، وہ 29 دن کے بنتے ہیں، 30 دن کے بنتے ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ پورے دنوں کے صیام کریں، اور اس کے اندر تہیہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، اپنے دل سے عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی جو منفی چیزیں ہیں نا ان کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جو بھی منفی سوچ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہماری جو کمیاں کوتاہیاں اس کو ہم نے دور کرنا ہے، اسپیشلی ہم نے اپنے بیہیویئر کو صحیح کرنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرنا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے۔ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم، ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، کنفیوژن بہت زیادہ ہے، ہر جگہ ایلوژن ہے، ہر جگہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، کوئی صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مروت سے بولنے کے لیے تیار نہیں، جس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اس حد تک لوگ ٹینس ہو چکے ہیں، اس حد تک لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ جو رقت ہے، رقیق القلبی، یہ بڑی ضروری ہے۔ دلوں کا نرم ہونا بڑی ضرورت ہے۔ دل نرم ہوگے تو تقویٰ آئے گا نا، اللہ سے بچیں گے۔ دلوں کا نرم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو کسی کے دکھ میں رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جو شخص اتنا پتھر دل ہے کہ وہ کسی کی تکلیف کے اوپر اس کے دل میں ہائی نہیں نکلتی، اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں کہ وہ انسان پتھر دل ہو چکا ہے۔ اس دل کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اللہ کا ضابطہ، اس کا قانون، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اسی کے اوپر اثر کرے گی جس کا دل نرم ہے۔ تو دل کی نرمی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو دل کی سختی سے ڈریں، اس سے بچیں، یہ تقویٰ ہے کہ اپنے دل کو نرم بنائیں، لوگوں کے دکھ کو محسوس کریں، فیل کریں۔ دنیا دکھوں کی ماجگاہ ہے، اس کے اوپر ہنسے نہیں، کسی کی بری حالت دیکھ کے خوش نہ ہو، جیلسی فیل نہ کرے، حسد نہ کرے کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ۔ طاقت ہے تو بیلنس میں رہیں، یہ نہیں کہ
اپنی طاقت کے زوم میں کسی کے خلاف ظلم پر مبنی کارروائی کرنے لگ جائیں، بے انصافی کرنے لگ جائیں، کسی کا حق مارنے لگ جائیں، کسی کے اوپر کوئی ناجائز مقدمے بنوانے لگ جائیں، کسی کی زندگی اجیرن کر دیں، کسی کو اسپیس ہی نہ دیں، یہ نہ کریں۔ اگر کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کو بھول جائیں، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ کسی کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ کسی کے اوپر احسان کر کے جتانا اس سے بہتر ہے احسان نہ کرو۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس کے مجھے ریٹرن ملے گا، پھر اس کے اوپر جتانا شروع کر دو، تو قرآن کہتا ہے ایسی اچھائی، ایسی بھلائی کرنے سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ ایسی خیرات سے بہتر ہے وہ خیرات نہ کرو کہ تم احسان جتانا شروع کر دو یا اس کا آقا ہی بن جاؤ، اس کو سپیس ہی نہ دو، اس کا دم جو ہے وہ بند کر دو، سانس بند کر دو، یہ نہیں کرو۔ تو یہ ساری چیزیں تقویٰ میں آ جاتی۔ اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچا کر چلنا، منفی سوچ سے بچا کر زندگی گزارنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ کسی کے کام آ جائیں، آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کے لیے ہیلپ فل بن جائے، آپ کا وجود لوگوں کے لیے رحمت بن جائے۔ یہ ساری چیزیں تقوی میں آ رہی ہیں۔ خالی کہنا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ چیز سمجھائیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ یہ اپنے اندر خاصیتیں پیدا کریں گے، وہ ہوگا تقوی۔ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے، اپنے دل کو لوگوں کے لیے نرم رکھیں گے، اپنے رویے کے اندر نرمی اور شائستگی پیدا کریں گے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، کسی کے ساتھ خیانت اور بددیانتی کے مرتکب نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ ہارش الفاظ کا تبادلہ خیال نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی تقوی کے اندر۔ تو یہ تقوی اختیار کرنا ہے، یہ تہیہ کر لیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں 30 دن ہے نا، آج پہلا دن، 30 دن 29، تو اپنے آپ کو عادی بنائیں، ابھی سے اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانا شروع کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتیں دی، ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ بڑی پاور دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ تو ایک تو چیز ہے نا کہ ہم تقوی والے ہو جائیں، اہل تقوی ہو جائیں، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ کی بڑائی کیسے بیان کریں گے کہ بس اللہ اللہ اونچی آواز سے کریں گے تو اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ہے کہ سمجھنا کہ صرف اللہ ہے جو انسانوں کو قانون دے سکتا ہے، قانون ساز اتھارٹی صرف اللہ ہے، تو اس کے قوانین کو نافذ کرنا۔ تو پھر پہلے تو اپنے جسم کے اوپر نافذ کریں نا، جتنی چیزوں کا آپ کو پتہ ہے تو پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں نا۔ مثلا آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنا اللہ نے منع کیا ہے، تو پہلے جھوٹ بولنے سے تو باز ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، تو پہلے دھوکہ دینا تو بند کریں۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر مت پکارو، کسی کو برے الفاظ سے، القاب سے مت پکارو، تو پہلے یہ تو کریں۔ یعنی وہ ضابطے پہلے اپنے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں، ان کا عادی بنائیں اپنے آپ کو۔ تو جب اس طرح کے لوگ زیادہ تعداد میں ہوں گے، ان میں لوگ جب ایسے آئیں گے جو حکومت کے ایوانوں میں ہوں گے، اقتدار میں آئیں گے، وہ لوگ پھر قانون سازی کریں گے، تو اس طرح پھر یہ چیزیں جو ہے نا ریاست کی سطح کے اوپر آ جائیں گی۔ ابھی تو ہمارے ہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے قوانین کے اوپر ہو، جو اس کے تقوی کے اوپر ہو، اس کے بتائے ہوئے تقوی میں نے بتایا کیا ہوتا ہے، بچ کر چلنا، ہر برائی سے بچ کر چلنا، یہ تقوی ہے۔ تو پہلے یہ چیز ہونی چاہیے نا، پھر اللہ کی بڑائی۔ اللہ کی بڑائی کہ قانون ساز وہی ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے چیزیں جو ہیں بنا کے وہ اس کو اسلام سمجھنے لگ جائیں، یہ نہیں، ایسے اللہ کی بڑائی نہیں ہوگی۔ یا یہ کہنا جی اللہ بڑی عظمت والا ہے، ٹھیک ہے زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو عظیم بنائے جائیں، اپنے اندر جو میں ہے وہ ختم نہ ہو،
اپنا جو تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، وہ ختم نہ ہو، وہ اسی طرح قائم رکھا ہو۔ اس کو قرآن نے کہا استکبار۔ یہ جو استکبار ہے نا، فخر، غرور، تکبر، متکبر ہونا، یہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ ختم کریں اپنی ذات سے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر ختم ہو سکتا ہے، کافی حد تک ہم اوورکم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا، یہ منفی جذبات ہوتے ہیں، تخریب کاری کے جذبات ہوتے ہیں، تو ان جذبات کے اوپر ہم قابو پائیں اور ہماری جو تعمیری صلاحیتیں ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جائیں گی۔ اگر ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جو تعمیری جذبات ہیں وہ دب جائیں گے، ان کے اوپر ہمارے تخریبی جذبات غالب آ جائیں گے، پھر ہم استکبار بھی کریں گے، متکبر بھی ہو جائیں گے، فخر اور غرور بھی کرنے لگ جائیں گے، اور اس غرور اور تکبر میں کسی کی بات سننے کے بھی ہم روادار نہیں ہوں گے، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر کوئی نرمی بھی پیدا نہیں ہوگی، ہم کسی برائی سے بچیں گے ہی نہیں، ہمارے اندر تو پھر میں آ جائے گی نا۔ تو جب میں آ جائے گی تو پھر تو انسان جو ہے وہ اس کی تباہی، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جس انسان میں بھی جب میں آتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے تباہی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ دیکھیں، اچھے اخلاق کے اوپر پیسہ نہیں لگتا، یہ تربیت کی چیزیں ہیں، یہ تربیت کے طور پر لیں اس کو۔ تو پہلے تو اپنی، اب چونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہماری تربیت تو کسی اور نے کرنی نہیں، بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، وہ اس انداز سے کریں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت کیسے کر سکیں گے؟ جب ہم خود تلخ مزاجی سے چلیں گے، خود ہم برے کام کریں گے تو بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود ان چیزوں کے عادی بنیں، تو اس کے بعد پھر ہم بچوں کی بھی تربیت کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی، نافرمانی سے بچنا اور یہ جو اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کرنے کے قابل بننا۔ تو اسی طرح پھر ہم اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے قابل ہو سکیں گے کہ جب ہم دین کے ضابطوں کو اپنی شخصیت میں شامل کر لیں گے، اس کی روح سے اپنا تزکیہ نفس کر لیں گے، اپنی شخصیت کو وہ بنا لیں گے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم معاشرے میں اللہ کے قوانین کو نافذ کر سکیں۔ تو جب ہم وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں اسی میں پھنسے ہوں گے تو اللہ کے ضابطوں کو ہم بلند تو نہیں کر سکتے، وہ تو پھر کتابوں میں ہی رہیں گے، اللہ کی کتاب میں ہی رہیں گے، لیکن وہ اس کو ہم ثواب سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، ہمارے دلوں کے اندر وہ چیزیں نہیں اتریں گی۔ یہ چیز ہوگی۔ اور تیسرا ہے اللہ کے شکر گزار بن سکیں۔ صیام اس چیز کے لیے بھی ہے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بن سکیں۔ شکر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی نعمت مل گئی، ہمیں کوئی کھانا مل گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ شکر کے ایک اور معنی بھی ہے، بھرپور نتائج پیدا کرنا۔ اللہ نے انسانوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں، خداداد صلاحیتیں ہر انسان کو ملی ہوتی ہیں، ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال کر کے تعمیری کام کرنا۔ اللہ نے دیکھے نا، دیکھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، عقلی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ہم چیزوں کو سنتے ہیں، پھر جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت ہے نا، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، یہ صلاحیت ہے۔ تو ان کو استعمال میں لائیں، استعمال میں لا کے ہم ایسے کام کریں، ایسے تعمیری کام کریں اور اس انداز سے کریں، اس صحیح طریقے سے کریں کہ ان سے بھرپور نتائج حاصل۔ تو یہ پھر اس کا شکر ادا کرنا ہو جاتا ہے۔ عقل سے کام لے کر سوچیں گے، سمجھیں گے، یہ عقل کا شکر ادا کرنا ہو گیا۔ آنکھوں سے دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، سوچیں گے، یہ اس کا شکر ہو گیا۔ کانوں سے صحیح بات سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ اس کا شکر ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں سے صحیح اچھے کام کریں گے، تعمیری کام کریں گے، یہ اس کا شکر ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی، دونوں طرح سے۔ تو یہ اس کا شکر ہو۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، ان کے اوپر آپ فوکس کر کے اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اس رمضان میں اپنی شخصیت کی گرومنگ کریں گے، تربیت کریں گے از خود، کیونکہ کوئی ادارہ نہیں ہے، از خود کریں گے تو کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔
سب سے زیادہ فوکس دینا ہے اپنی سوچ کے اوپر اور اپنے رویے کے اوپر۔ سوچ، انٹینشن اور ایکشن، یہ آپس میں ان کا تعلق ہے۔ جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آ گئی، سوچ اور عمل، اور آگے پھر اس سے بنتا ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر۔ جب یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اچھی ہو جائیں گی، تو پھر آگے کی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم خود اچھے ہو جائیں گے تو دوسروں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا یہ ہمارا جو پیغام ہے اس رمضان کے اسپیشل پروگرام میں، تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو فوکس کریں، اور یہ جو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پوائنٹس قرآن نے جو بتائے ہیں، ان کے اوپر فوکس کر کے اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں۔ شکریہ۔